ہمارے تھانے ہمارا گھر ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارا بیشتر ٹائم ہماری زندگیوں کا پولیس آفیسرز کے لیے تھانوں کے اندر گزرتا ہے، اس لیے کہ یہیں پہ ہم اپنی ورکنگ کرتے ہیں، یہیں پہ ہم لوگوں کی بات سنتے ہیں، ان کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو پروٹیکشن کا احساس ہے یا احساس تحفظ جو ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اس بات پہ منحصر کرتی ہے کہ اس کی ورکنگ کنڈیشنز کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھانے کی نئی بلڈنگ جو ہے، تھانے کا جتنا بھی اسٹاف یہاں پہ متعین جو ہوگا، ان تمام کے لیے ایک اچھی ورکنگ کنڈیشن پیش کرتا ہے۔ یہاں پہ واش روم نئے ہیں، کمرے نئے ہیں، بلڈنگ اچھی ہے، کیونکہ اگر میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں جو ہمارا فیصل ٹاؤن تھانہ اس سے پہلے تھا، تو اس کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ امپروومنٹ ہے، اتنی زیادہ ایسے ہی جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو تمام لوگ جو تھانہ فیصل ٹاؤن کی جو پرانی ہماری جو بلڈنگ تھی اس کے اندر جنہوں نے ورک کیا ہے، میرے خیال سے ان کے لیے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنت میں آ گئے۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب حکومت نے، اور میں مشہور ہوں ہمارے چیف منسٹر صاحب کا اور آئی جی صاحب کا، کہ جنہوں نے اتنی وہ بڑی ایفرٹس پٹ ان کر کے ہمارے لیے یہ فیسلٹیز کو کریٹ کیا، پیسوں کی سینکشن کروائی، کنسٹرکشن ہوئی، اور اس کے بعد یہ ایک فیسلٹی پولیس آفیسر کے لیے یہاں پر موجود ہے جہاں پہ بیٹھ کے بہتر لوگوں کی سروس کر سکتے ہیں۔ لیکن فیصل ٹاؤن کی پرانی بلڈنگ سے شفٹ ہو کے اس بلڈنگ میں آنے کے بعد میرے خیال سے آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ پبلک کی خدمت اچھے طریقے سے نہ کر سکیں۔ تو اس کے بعد میرے خیال سے ہماری ایک اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک کمپلشن ہے کہ ہم لوگوں کو بہت ہی بہتر طریقے سے ان کو سرو کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو احساس تحفظ دیں۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس تھانے میں آتا ہے یا کسی بھی تھانے میں آتا ہے، خاص طور پہ میں اس تھانے کے سے متعلق میں بات کروں گا، وہ شخص آتا ہے جس کے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹی ہوتی ہے، یا جو کسی تکلیف میں ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی اپنے ظلم کا ازالہ کرنے کے لیے اس بلڈنگ میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس بندے کو اللہ کی امان کے بعد اپنی امان بنائیں۔ تو جو بھی شخص اس تھانے میں آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اور وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو مصیبت یا جو بھی وجہ سے اس کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ تو اللہ کے مہمان کو ریجیکٹ کرنا یا اس کی خاطر تواضع نہ کرنا یا اس کو ویلکم نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی حرکت تو اپنی جگہ پہ ہے ہی، لیکن یہ غیر اخلاقی بھی ہے اور یہ بالکل ڈس اوبیڈینس کے مخالف ہے۔ تو یہاں پر اس بلڈنگ کے اندر آنے والے ہر شخص آپ کی امان میں ہے، آپ کے تحفظ میں ہے، اور اگر کوئی شخص بھی، کوئی پاکستان کا شہری اس بلڈنگ میں بھی آپ کے اگر اپنے آپ کو محفوظ تسلیم نہیں کرتا یا تصور نہیں کرتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب گناہ گار ہوں گے۔ تو آپ کو ایسے ہی محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے شیلٹر، پروٹیکشن اور تحفظ کی ذمہ داری اس کے آپ کے حوالے کی ہے، آپ اس کے بنیاد پہ لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق کو پیار کرتا ہے۔ تو جو بھی شخص اس تھانے میں آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو احساس تحفظ اس طرح سے دیں گے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اس کو سب سے سیکیور جگہ یہ ہونی چاہیے۔ اور اصولی طور پہ تھانہ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص جو کہ کسی مصیبت زدہ ہے یا کسی پرابلم میں ہے تو وہ اس تھانے کی بلڈنگ میں آ کے اپنے آپ کو محفوظ پائے۔ تو میں آپ لوگوں سے سب سے یہ توقع رکھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے اس خواب کی جو ہے تعبیر بنیں گے، اور آپ انشور کریں گے کہ جو بھی شخص اس تھانے میں آتا ہے اس کو عزت ملے اور اس کو تحفظ کا احساس ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ خاص طور پہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غریب اور شریف آدمی، جو آدمی ایک جہاد کر رہا ہے عام دنیا میں اور اپنی لائف کے اندر، آپ اس کے لیے ایک خوشخبری کا باعث بننا چاہیے کہ ایک جہاد کرنے والے، ایک جد و جہد کرنے والا جو پاکستان کا لاہور کا شہری ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اس کی مسائل کا حل پیش کریں۔ تو یہ آپ کا گھر ہے، میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کو ایسے ہی رکھیں گے جیسے آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو، اور اس کی صفائی ستھرائی اور خاص طور پہ اس کے جو لوازمات میں سمجھتا ہوں، لوازمات جو اخلاقی
اور روحانی جو لوازمات ہیں اس کا خیال رکھیں. روحانی طور پہ یہ وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ اپنی عبادت کرتے ہیں. کام کرنا، اپنے بچوں کی روزی کمانا، لوگوں کا تحفظ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے. تو میں اس تھانے کو ایسے ہی آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ سے توقع رکھوں گا جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، تھانے کا بھی احترام اس طرح سے کرنا چاہیے. کیونکہ مسجد میں بھی اللہ کی امام میں ہوتا ہے، پروٹیکشن میں ہوتا ہے، یہاں پر بھی اللہ کی پروٹیکشن آپ کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو یہ ہمارا گھر بھی ہے، ہماری عبادت گاہ بھی ہے، ہمارا جہاں پہ عبادت گاہ میں سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم لوگ جو جہاد کرتے ہیں، کیونکہ پولیس فورس میرے مطابق ہر وقت جہاد میں ہوتی ہے، 24/7 اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی جو ہے ہمیں سے بہت سارے ایسے پولیس افسر جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اپنی ایج سے پہلے پورے اس لیے ہو گئے ہیں کہ 24 گھنٹے پولیس کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جہاد ہے. تو اور ہمیشہ میں آپ سے اس بات کرتا ہوں کہ جب بھی آپ یونیفارم پہنے تو وضو کریں، آیت الکرسی پڑھیں، اس لیے کہ آپ جہاد کرنے جا رہے ہو، آپ عبادت کرنے جا رہے ہو. اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرنا اور خدمت کرنا اہم عبادت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری وہ عبادت گاہ ہے جہاں پر ہم بیٹھ کے اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں. اور ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتی ہے. ہم نے ابھی تک ایک ماہ دیکھی ہوگی اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا پیار کتنا ہے ہمارے لیے. جب اس کو 70 سے ملٹیپلائی کریں گے تو میرے خیال سے یہ کیلکولیشن میں نہیں آتا کہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. تو ہمیں اپنی جو شہری ہیں ان کو ایسے ہی پیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے. ایسے ہی پیار کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں. تو میں پھر آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ اس بلڈنگ کی، اس انسٹیٹیوشن کی، اس تھانے کی بے حرمتی نہ ہو، اس تھانے کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اس تھانے کے اندر کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، اس تھانے کے اندر کسی کی عزت کو پامال نہ کیا جائے، اس تھانے کے اندر لوگوں کو عزت دی جائے. اس لیے کہ جو عزت آپ اس یہاں پہ تھانے میں دیں گے، مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر آپ کی عزت اس تھانے میں کسی کو دینے کے کم ہو تو وہ آپ مولا علی کا کہ وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، آپ کو عزت کا کمپنسیٹ کریں. تو اس لیے میں اس کو بہت ہی بڑا اس کو میں اس بلڈنگ کو، اس انسٹیٹیوشن کو، اس سمبل کو جو اسٹیٹ کا سمبل ہے، جو ریاست کا سمبل ہے، اس کو میں بہت زیادہ امپورٹنس اس لیے دیتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی نمائندگی کرتی ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے. تو ہم لوگ سب لوگ، میں آپ کو دعا بھی دیتا ہوں، آپ کے ساتھ میں آپ سے میں وعدہ بھی لیتا ہوں، وعدہ بھی کرتا ہوں کہ اس بلڈنگ کی سینکٹی اور اس کی عزت اور اس کے احترام اور جو اس کی اس کو ہم کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے. تھینک یو.